Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوست اور عزیز ساتھی، اللہ نے ہم سب کو زندگی بخشی ہے اور ایک دن موت آنی ہے، موت یقینی ہے. قرآن کریم نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ کی ذات کے علاوہ ساری چیزیں اللہ جن کو ہلاک کرنا چاہے ہلاک ہوگی، اور وہ ساری چیزیں ہلاک ہوں گی. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں کہ تیسرے رکوع میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ پاک مردوں کو زندہ کریں گے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. حضرت خضر کا ایک بستی پر گزر ہوا جس واقعے کو قرآن نے نقل کیا، اور وہ بستی کا یہ حال تھا کہ گھر کی چھتیں پہلے گری تھی، ان چھتوں پر گھر کی دیواریں گری تھی، اور اس بستی کے اندر بسنے والے سارے انسان ان چھتوں کے نیچے دب کر ختم ہو گئے تھے، ملیاں میٹ ہو گئے تھے، چورا چورا ہو گئے تھے، مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے تھے. اتفاق یہ کہ حضرت خضر کا اس بستی سے گزر ہوا تو حضرت خضر نے اس موقع پر سوال کیا کہ اللہ آپ ان مردہ انسانوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ زندہ تو کریں گے آپ قادر مطلق ہیں، ساری چیزیں آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، لیکن اس زندہ کرنے کی نوعیت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، اس وقت صورت کیا ہوگی، اس وقت حال کیا ہوگا؟ ہر مردہ کو زندہ کریں گے یہ تو ہمارے علم میں ہے، یقین کے درجے میں ہے، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں. حضرت خضر نے اللہ سے سوال کیا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بجائے یہ کہ اللہ پاک ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نوعیت ہوگی، یہ نوعیت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی، بلکہ نوعیت بتائی نہیں، حضرت خضر ہی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا. حضرت خضر ہی ان پر موت طاری ہو گئی، اور 100 سال تک قرآن کریم نے جس ترتیب سے نقل کیا ہے کہ ایک زمانے کے بعد ان کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم موت کے منہ میں کتنے سال رہے؟ موت تو تم پر طاری ہوئی.
دونوں نے کہا کہ اللہ یہ دن یا ایک دن کا کچھ حصہ بس اتنی ہی وقت اتنا ہی وقفہ ہوگا کہ میں موت کے منہ میں رہا اور پھر آپ نے مجھے زندہ کیا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے خضر، تم 100 سال تک مرے پڑے رہے. اگر یہ بات مشاہدے کے طور پر تمہارے علم میں لانی ہے تو تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو. ان کی زنبیل میں شربت، انگور کا شربت بھی تھا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی. جو زیادہ راہ ہوتا ہے مسافر اپنا کھانا اور توشہ لے کر چلتا ہے. آج کے زمانے میں تو ہوٹلز کا سسٹم چلا ہے، لیکن اس زمانے میں ہوٹل کا سسٹم نہیں تھا. جانے والا اپنے ساتھ اپنا توشہ لے کر چلتا تھا. تو ان کے پاس حضرت خضر کے پاس وہ توشہ تھا. تو انہوں نے اللہ نے کہا کہ تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو. تو کھانا تو سڑ گل گیا تھا. لم یتسنہ، قرآن کریم نے کہا کہ وہ کھانا خراب نہیں ہوا تھا، بالکل صحیح سالم تھا. 100 سال کا زمانہ گزر گیا، کھانا خراب نہیں ہو گیا تھا. تو اللہ نے کہا کہ تمہاری جو سواری تھی، وہ زمانے کی گھوڑے کی سواری ہوا کرتی تھی، گھوڑے پر وہ سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے. تم اپنے گھوڑے کی طرف دیکھو تو گھوڑا جو ہے وہ مر کر، سڑ کر، گل کر، اس کے اعضا جدا ہو کر اور اس کی کھال اور کا گوشت مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا تھا. پھر اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو ہم اس گھوڑے کو کیسے زندہ کرتے ہیں. وہ ذرات جو بکھر گئے تھے مٹی میں، گوشت اور اس کی کھال اور ہڈیاں چورا چورا ہو گئی تھی، اللہ نے سب کو یکجا کیا. سب سے پہلے ہڈیاں اکٹھا ہوئی، ان ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا. گوشت چڑھا اور پھر اس پر کھال چڑھی، پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی اور حضرت خضر کی وہ سواری، وہ گھوڑا جو تھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اللہ نے اپنی قدرت بھی بتائی کہ دیکھو 100 سال ہو گئے، 100 سال کے اس یقین کے لیے یہ تمہاری سواری ہے. لیکن ہماری یہ قدرت یہ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں صحیح سالم میں رکھتے ہیں. تمہارا کھانا صحیح سالم ہے، 100 سال تک تمہیں موت کے منہ میں پہنچایا اور تمہیں صحیح سالم کھڑا کر دیا. ایک تو ان کی ذات تھی، دوبارہ زندہ ہوئی، اور ایک ان کا کھانا تھا وہ خراب نہیں ہوا تھا، اور ایک ان کی سواری تھی وہ سڑ گل کر مٹی میں مل گئی تھی. تو اللہ نے قرآن کریم میں یہ واقعہ نقل کیا سورہ بقرہ کے اندر 3 رکوع کے اندر. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ پیش کیا ہے. اس واقعے کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. بہرحال قیامت قائم ہوگی اور ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے. سارے انسانوں کو ایک وقت میں موت کے منہ اتار دینا یہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے. من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کے اوپر قیامت قائم ہو گئی. اور ایک قیامت وہ ہے جو اخیر میں ہوگی، کہ جس کے متعلق قرآن نے اور حدیث نے یہ وضاحت کی ہے کہ جس وقت یہ صورتحال ہوگی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو ساری کائنات، آسمان پر جو مخلوق ہے اور زمین پر جو مخلوق ہے، سب ختم ہو جائے گی، سب موت کے منہ میں چلی جائے گی. سارے انسان مر جائیں گے، ساری ذی روح مر جائیں گی. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ جو بڑے پہاڑ ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح سے منتشر ہو جائیں گے. قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا تذکرہ، القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش.
اے مخاطب تو کل قیامت کے دن ان بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھے گا جن کی طاقت، جن کا وزن اور جن کی قوت کتنی بڑی ہے. آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے یہ پہاڑ یہ روئی کی گالوں کی طرح، رنگی ہوئی روئی کی گالوں کی طرح سے فضاؤں میں اڑ رہے ہوں گے. ان کا کوئی وزن اور کوئی ان کی طاقت اور کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہوگی. وَتَرَى الْجِبَالُ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا. تو پہلے سور پر تو سب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں فرمایا کہ سورج کو بے نور بنا دیا جائے گا. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور جتنے لاکھوں کی تعداد میں ان گنت ستارے ہیں، ان کی تعداد تو اللہ ہی کو معلوم کہ تعداد کتنی ہے. ستاروں کی تعداد انسانوں میں سے کسی کو نہیں معلوم. لاکھوں اربوں خربوں سے بھی زیادہ ستارے ہیں. قرآن کریم نے کہا یہ سب جھڑ جھڑ کر زمین پر گریں گے. یہ جھڑ کر گریں گے زمین پر. اس وقت زمین کی کیا حالت ہوگی، دنیا کے بسنے والے انسانوں کی کیا حالت ہوگی، وہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی کیفیت کو کوئی سمجھا سکتا ہے. بہرحال مختصر یہ کہ دنیا میں جتنے حالات ہیں، فردن ہر انسان پر جتنے حالات ہیں اور مجموعی اعتبار سے جتنے حالات ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور وہ سارے احوال، برے اچھے سارے احوال کسی ایک انسان کے سر پر ڈال دیے جائیں تو بھی وہ انسان قیامت کے وہ ہولناکی کے منظر کو وہ دیکھ کر سمجھے گا کہ یہ حالات کچھ نہیں. دنیا میں سارے مجموعی اعتبار سے جو حالات ہوں گے وہ قیامت کے حالات کچھ نہیں ہوں گے. ہر آنے والی منزل زیادہ گمبھیر ہوگی پہلی منزل کے مقابلے میں. دنیا میں جتنے حالات ہیں وہ حالات کم محسوس ہوں گے قبر کے حالات کے مقابلے میں. قبر کے حالات کم محسوس ہوں گے میدان محشر کے حالات کے مقابلے میں. میدان محشر کے حالات کم محسوس ہوں گے پلسرات کے حالات کے مقابلے میں. اور پلسرات کے حالات کم محسوس ہوں گے جہنم کے حالات کے مقابلے میں. تو قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت پہلے سور پر تو یہ سارا نظام ہو جائے گا، اور جب دوسرا سور پھونکنے کا موقع آئے گا اس سے پہلے ساری مخلوق ختم ہو جائے گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ اسرافیل اب کچھ باقی ہے، کوئی باقی ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں ہوں اور آپ ہی ہیں. نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ اور کوئی دوسرا فرشتہ ہے. اللہ سب ختم ہو گئے، یا تو آپ ہیں یا میں ہوں. اللہ کہیں گے اسرافیل علیہ السلام کو تو بھی مر جا، تو بھی مر جا. تو روایتوں میں بات ملتی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام بھی پل جھپکنے کے برابر وقفے کے لیے موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے. پل جھپکنے کے برابر وہ بھی موت مر جائیں گے. پھر اس وقت اللہ پاک فرمائے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ کون جواب دے گا؟ کوئی ہے ہی نہیں. نہ مشرق میں ہے کہ نہ مغرب میں ہے، نہ جنوب میں ہے نہ دکن میں ہے، نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر، کوئی ہے ہی نہیں. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ خود جواب دیں گے. ایک زبردست طاقت رکھنے والے کے لیے آج جو ہے بادشاہت ہے، حکومت ہے. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ پاک زندہ کریں گے اور پھر سور پھونکنے کو کہا جائے گا. وہ سور جو ایسا ہوگا کہ روایتوں میں بات لکھی ہے وہ سر میں اتنی سوراخیں ہوں گی جتنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے جی روح دنیا میں آئے اس کی تعداد کے بقدر اس سور کے اندر سوراخیں ہوں گی، اور وہ ساری روحیں اس سور میں جمع ہوں گی. وہ ساری روحیں جو ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی، جس کو عربی میں قرن کہا ہے،
اس ساری روحیں جو ہیں اس سور کے اندر اکٹھا ہوں گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو ہر روح اپنے اپنے سوراخ سے نکل کر آسمان اور زمین کے درمیان بے چین ہو کر اور گھبراہٹ میں اور وحشت میں اور اپنے جسم کو تلاش کرنے کے لیے بے چین ہوگی. اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ آواز لگائیں گے خدا کی طرف سے کہ اے جسم، اے وہ جسموں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہو، وہ اعضاء جو بکھر گئے ہو، وہ ہڈیاں جو بوسیدہ ہو گئی ہیں، وہ جسم جو منتشر ہو گئے ہیں، ایک بڑی پیشی کے لیے اب سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ آواز لگائیں گے اور روایتوں میں بات لکھی ہے کہ عرش سے ایک بارش برسائیں گے اللہ پاک کہ جس بارش کی وجہ سے ساری ذی روح، جتنی ذی روح تھی، وہ سب کے سب زمین سے ایسے اگیں گے جیسے کہ بارش کے زمانے میں اور بارش کے ابتدائی زمانے میں زمین سے گھاس اگتی ہے، جسم اگیں گے. ان جسموں میں وہ روحیں اپنی اپنی جسم میں وہ روحیں پہنچیں گی، ہر روح اپنے جسم میں پہنچے گی. سورج بے نور ہوگا، چاند بھی بے نور ہوگا اور ستارے بکھر کر زمین پر گرے ہوئے ہوں گے اور زمین کو اللہ پاک چٹیل میدان بنا دیں گے. یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ اونچ اور نیچ، یہ نشیب و فراز، کہیں اونچائی کہیں نیچائی، یہ سب ختم ہو جائے گی. سفید میدے کے آٹے کی طرح سے پوری زمین ایک لیول پر بنا دی جائے گی. نہ کہیں ٹیڑھا میڑا کہیں موڑ ہوگا، نہ کہیں اونچ نیچ ہوگا. ایک زمین ایک سطح کی ہو جائے گی اور سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے. قرآن کریم نے اس کو کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. ہائے ہماری ہلاکت، کس نے ہمیں ہمارے آرام گاہ سے اٹھایا. علماء نے بات لکھی ہے کہ قبر میں جو مجرم لوگ تھے، بے ایمان تھے، خدا کے نافرمان تھے، ان کو عالم ارواح میں عذاب، جہنم کا عذاب چکایا جا رہا تھا. سانپ بچھو میں ڈس رہے تھے، فرشتوں کے برج ان پر پڑ رہے تھے، لیکن اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر وہ سمجھیں گے کہ ہم تو آرام سے سوئے تھے قبر میں، ہمیں کس نے اٹھا دیا. حالانکہ آرام سے نہیں سوئے تھے. اس دن کی ہولناکی کو سامنے رکھ کر وہ سمجھیں گے کہ وہ تو آرام تھا ہمارا، وہ تو آرام تھا. قرآن کریم کہتا ہے سورہ یاسین پہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا، ہائے ہلاکت ہماری، یا ویلنا مَنْ بَعَثَنَا، کس نے ہم کو کھڑا کر دیا، مِنْ مَرْقَدِنَا، ہم تو آرام سے سوئے تھے، مِنْ مَرْقَدِنَا، کس نے ہم کو کھڑا کر دیا. ہر آدمی، ہر انسان ایسا ہوگا. قرآن کریم نے سورہ حج کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بالسکارى ولكن عذاب الله شدید. اس دن ہولناکی ایسی ہوگی کہ جس ہولناکی کی منظر کشی کرنے کے لیے قرآن کریم نے منظر کشی کی ہے کہ دودھ پلاتے بچے کو ماں بھول جائے گی. اگر اس زمانے میں کسی عورت کا حمل ہوتا تو اس دہشت سے، اس وحشت سے، اس گھبراہٹ سے اس کا حمل گر جاتا، اس کو محسوس نہ ہوتا. اس دن انسان، ہر ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھے گا تو یہ محسوس کرے گا کہ سب کے سب نشے میں ہیں، حالانکہ کوئی نشے میں نہیں ہوگا. اس دن کی ہولناکی تمہیں مدہوش بنا دے گی. قرآن کریم کہتا ہے ولیکن عذاب اللہ شدید. قرآن کہتا ہے لوگوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے. سب اپنی اپنی جگہ پر جو جہاں ہے وہیں کھڑا ہو جائے گا اور وہ جسم میں روحیں اکٹھا ہو جائیں گے. جیسے سورج کو بے نور بنا دیا جائے گا اور آواز کیا ہے، اکٹھا ہونا ہے، جانا ہے ایک جگہ. اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی کیسے جائے گا، کہاں جائے گا. مدہوشی کا حال ہوگا، بے ہوشی کا حال ہوگا اور کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. قرآن کریم القاریہ جو میں نے پڑھی
وَيَوْمَ تَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، پروانوں کی طرح سے منتشر انسان نظر آئیں گے. جیسے ان پروانے جو لائٹ جلتی ہے ان کو اپنی جان کی خبر اپنی ہوش حواس نہیں ہوتی اور لائٹ کے ارد گرد ٹکر مارتے رہتے ہیں اور مارتے مارتے اپنی جان دے دیتے ہیں. اس طرح سے ایک منظر کشی قرآن کریم وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ قرآن کریم نے کی ہے کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا. قرآن کریم میں حدیث میں فرمایا اس وقت ایک آگ مشرق سے چلے گی، ایک آگ مشرق سے چلے گی اور وہ مشرق لوگوں کو ہانک رہی ہوگی جیسا کہ بکریوں کا چرواہ بکریوں کو سمیٹتا ہوا اپنی منزل کی طرف لے چلتا ہے. اس طرح سے حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ تمام مشرقی علاقوں میں اللہ پاک آگ جلائیں گے، وہ آگ بڑھتی جائے گی، لوگ اس آگ کی دہشت سے اور وحشت سے اس کے خوف سے جس سمت میں آگ نہیں اس سمت میں چلتے رہیں گے، چلتے بنیں گے اور حقیقت میں سب کے سب میدان محشر میں پہنچ رہے ہوں گے. قرآن کریم نے کہا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرِ، وہ مقام ساحر ہے اور مقام ساحر کی تشریح علماء نے کی ہے، وہ بیت المقدس کی ارض مقدس ہے کہ جہاں پر میدان محشر قائم ہوگا وہاں تک جانا ہوگا. اندھیرا چھایا ہوا ہے اور قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور منہ کے بل چل رہے ہوں گے جو بے ایمان ہوں گے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت دی، اس کی مجھے اور آپ کو قدر نہیں ہے آج، ورنہ وہ ایک دن آنے والا اور بڑا بھیانک دن آنے والا ہے. دنیا کی ساری تکلیفیں چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گی، اس کا احساس تک انسان کو ختم ہو جائے گا. وہ دن آنے والا ہے جتنی دنیا میں ہماری تمہاری جتنی چیزیں یقینی ہیں وہ ساری بے یقینی ہیں، لیکن یہ یقینی ہے، یہ یقینی ہے. قرآن کریم نے کہا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، منہ کے بل چلیں گے، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، نہ کچھ دیکھ سکیں گے، نہ کچھ بول سکیں گے، نہ کسی کی آواز سن سکیں گے. اس طرح سے قیامت کے دن میدان محشر کی طرف انسانوں کو، بے ایمانوں کو، خدا کے نافرمانوں کو، خدا کی دھرتی پر رہ کر خدا سے بغاوت کرنے والوں کو، شیطان کو خوش کرنے والے ہوئے دنیا میں جینے والے، ان کا یہ حال ہوگا، وہ بڑا بھیانک حال ہوگا. لیکن قرآن حدیث کے اندر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے بڑی پیشی کے لیے 3 جماعتیں ہوں گی. ایک جماعت تو وہ ہوگی جس کا قرآن کریم نے کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، منہ کے بل چل رہے ہوں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور وہ خود کہہ رہے ہوں گے ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، ہم تو بینا تھے، کس نے ہم کو نابینا کر دیا؟ دنیا میں تو ہم بینا تھے، خوب دیکھتے تھے، اتنا دیکھتے تھے کہ دوسرے کوئی نہیں دیکھتے تھے. یہی بیٹھے بیٹھے امریکہ اور یورپ کو بھی دیکھتے تھے، ہمارے پاس تو ایسی آنکھیں تھی، آج ہمیں اندھا کس نے بیان میں؟ تو اللہ کہیں گے کہ تم بینا ہوتے ہوئے دنیا میں اندھے تھے، تم سنتے ہوئے حق بات کو سنتے ہوئے بہرے تھے اور حق بات کو بولنے کی قوت گویائی تمہارے اندر تھی، لیکن پھر بھی تم بولتے نہیں تھے. آج تم اندھے بھی بنائے گئے، گونگے بھی بنائے گئے، بہرے بھی بنائے گئے ہیں. اس طرح سے ان کو سمیٹا جائے گا. حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا کہ 3 جماعتیں بنیں گی. ایک جماعت تو یہی وہ جماعت جس کا میں نے تذکرہ کیا، اور ایک جماعت وہ ہوگی کہ جو سواریوں پر سوار ہو کر جو متقیوں کی جماعت ہوگی، وہ وفدہ قرآن کریم نے کہا اس کو کہ وہ اللہ کے مہمان ہوں گے اور بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ بیت الارض مقدس تک ان کو پہنچایا جائے گا. اور ایک جماعت وہ ہوگی جو پیدل چلے گی، جو گناہ بھی کرتے تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے، جیسے ہم سب آئیں. بہرحال اللہ ہم سب کو پہلی اس جماعت میں سواریوں والی سوار میں اپنے فضل سے جمع کر دے، اکٹھا کر دے. باقی دوسری روایتوں میں ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ ایک ایک اونٹ پر ایک ایک آدمی سواری پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچے گا. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ایک اونٹ ہوگا 2 سوار ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے ایک اونٹ ہوگا 3 سوار ہوں گے، اور 10 ایک اونٹ پر سوار ہو کر میدان محشر پر پہنچیں گے. درمیان میں کہیں پانی نہیں ہوگا،
درمیان میں کہیں پانی نہیں ہوگا، پانی صرف جامع کوثر پر، حوض کوثر پر دست مبارک سے ملے گا، جس کو ملے گا اسی کو ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی کہیں کسی جگہ پر نہ کھانا ہوگا نہ پینا ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کی مقدار، یہ پورا یہاں سے چلنا، وہاں پہنچنا، میدان محشر میں پہنچنا اور میدان محشر کی کاروائی، قرآن کریم نے مقدارہ 50,000 سنہ کا سورہ بروج کے اندر، کیا کہتے ہیں، سورہ معارج کے اندر 29ویں پارے میں فرمایا مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کے ایک دن کی مقدار جو ہوگی وہ 50,000 سال کی ہوگی۔ یہ پورا معاملہ طے ہونے میں 50,000 سال لگیں گے۔ آج دنیا کو بنے ہوئے 50,000 سال نہیں ہوئے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک روایت جو منسوب ہے، اس روایت کے پیش نظر محسوس یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی عمر جو 7,000 سال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے آج تک 2000 سال ہوئے، 2000 سال ہوئے، اور اب دنیا کی عمر ختم ہو چکی ہے، دنیا کی عمر سب ختم ہو چکی ہے، اور آگے 1000 سال مان لیا جائے تو کتنے ہو گئے؟ 3000 سال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 4000 سال۔ تو ساری دنیا کی عمر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو عمر ہوگی، پوری دنیا کی عمر وہ 7000 یا 8000، زیادہ سے زیادہ 10,000۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اپنے اپنی قبروں سے اس بارش کے برسنے پر گھاس کی اگنے کی طرح سے اگیں گے، روحیں ان میں ملیں گی، اور پھر یہ قافلہ، یہ انسانیت کا سارا قافلہ اور ساری مخلوق کا سارا قافلہ جو ہے میدان محشر میں اکٹھا ہوگا۔ سارے چرند اور پرند اور درند اور حیوانات، نباتات، جمادات، سب کے سب میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے۔ حساب و کتاب ہوگا، وہ جو بھی لمبا منظر ہے۔ مجھے آپ حضرات کو اس وقت اتنی بات بتانی ہے، آخر میں وقت ہو گیا، کہ ایک لمبی تفصیل ہے میدان محشر کی، حساب و کتاب کی، اور حوض کوثر کی، اور حوض کوثر کے بعد جو پل صراط پر جانے کی، اور پل صراط پر جانے سے پہلے ایک مرحلہ میدان محشر میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ یہ کہیں گے کہ ہر آدمی اپنے اپنے معبود کے پیچھے پیچھے چلے، جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلے، جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلے۔ اللہ کی طرف سے یہ آواز بھی ہوگی، اور ہر معبود کو متشکل کیا جائے گا، جو جس کی پوجا کرتا تھا اس کی ایک شکل بنائی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری جو ان کو خدا ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حدیث کی اور قرآن کی روشنی میں بات ملتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت جو شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اس شیطان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں متشکل کر دیا جائے گا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے، اس شکل کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہی ہمارے معبود ہیں، ان کے پیچھے چلیں گے اور جہنم پہنچائیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا، اس شیطان کو حضرت عزیر علیہ السلام کی شکل میں متشکل کریں گے، اور ان کی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ انہی کے پیچھے چلیں گے اور جہنم پہنچائیں گے۔ دنیا میں ایسے بھتیرے لوگ ہیں جو مختلف دی ہوئی دیوتاؤں کے اور اللہ کے علاوہ کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان کے سامنے وہ شکل نمایاں کی جائیں گے اور وہ ان کے پیچھے چلیں گے اور جہنم پہنچائیں گے، جہنم پہنچائیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوگا، اللہ کہیں گے سارے لوگ پوجا پاٹ کرنے والے، تو ان کے پیچھے کچھ، ان کے پیچھے کچھ، ان کے پیچھے کچھ، ان کے پیچھے چلے گئے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے یہ کھڑے کے کھڑے رہیں گے، اللہ کہیں گے تم کسی کے پیچھے نہیں گئے، تم کسی کے پیچھے نہیں گئے۔ کچھ ایسی شکل و صورت شباہت پیش کی جائے گی
تو پھر بھی حضرت مسلمان جو ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے حرکت میں نہیں آئیں گے اور ان کے پیچھے نہیں چلیں. ایک مرتبہ ہوگا، 2 مرتبہ ہوگا، 3 مرتبہ ہوگا، تو پھر اللہ پاک کہیں گے کہ جب تک ہم اپنے رب کو نہ دیکھیں اس وقت تک ہم کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے. جب ہم رب کا دیدار کریں گے اس وقت ہم اس کے پیچھے اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے. تو روایتوں میں بات ملتی ہے کہ اللہ پاک پوچھیں گے کہ تمہارے درمیان اور تمہارے رب کے درمیان کوئی علامت ہے؟ تو اللہ فرشتہ انسان کہیں گے ہاں یا رب. جب ساق کی تجلی ہوگی اور ساق کی تجلی کے بعد ہم پہچان لیں گے کہ ہمارا رب ہے کہ جس خدا کی ہم دنیا میں عبادت کرتے تھے. جب ساق کی تجلی ہوگی تو مسلمان جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے وہ ساق کی تجلی دیکھتے سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور جو لوگ صحیح سالم ہوتے ہوئے دنیا میں نماز کی طرف ان کو دعوت دی جاتی تھی وہ بھی سجدہ ریز ہونا چاہیں گے مگر سجدہ ریز نہ ہو پائیں گے حالانکہ وہ مسلمان تھے. دنیا میں وہ اللہ کے منادی کو سن کر انسونی کر دیتے تھے. جو اللہ کے منادی کی صدا سن کر نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اس ساق کی تجلی کے بعد فوراً وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور بقیہ مسلمان جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا چاہیں گے، پہچان لیں گے کہ ہمارے رب ہیں، لیکن ساق کی تجلی ہو رہی ہے. لیکن اللہ پاک روایت میں بات ملتی ہے جس طرح سے جانور کا سنگ سخت ہوتا ہے اس طرح سے ان انسانوں کی کمروں کو اللہ پاک سخت بنا دیں گے. وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو جھک نہ سکیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے ایمان کی قدردانی یہ ہے کہ ہم کرنے کے کام کرتے رہیں اور فکر آخرت اور استحضار آخرت کے ساتھ اپنی دنیا کی منزلوں کو اور دنیا کے حالات کو میں آگے بڑھتے رہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا